بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، موٹی رات کا آغاز ہو گیا، بگ نائٹ۔ جس رات کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے وہ رات آ گئی۔ رات تو آ گئی، اب اس کو جانے نہ دیں۔ رات کو آج ویسٹ نہیں کرنا، آج کی رات کو ضائع کرنا نہیں ہے۔ یہ کل کی رات نہیں ہے، کل جو رات یا کل آنے والی رات وہ ویسی رات یہ نہیں ہے۔ یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے یہ رات، جسٹ ون ٹائم۔ یہ رات مغرب سے شروع ہوئی اور فجر تک چلے گی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے پتہ نہیں کتنے، لیکن 12-14 گھنٹے کی رات جو ہے یہ صرف 12 گھنٹے کی رات نہیں، تمہارا سال کا، کمنگ ایئر کا، 2018-19 کا کمپلیٹ تمہاری زندگی کو بدلنے والی رات ہے۔ ہماری اکیلی بدلنے کی رات نہیں ہے، جو زندہ ہے ان کی نہیں۔ آج کی رات آپ چاہے تو ری یونین کے قبرستان میں جتنے ہیں، پوری دنیا کے قبرستان میں جتنے ہیں، ان سب کی تقدیر آج آپ چاہے تو بدل سکتے۔ آج جتنے ملینز کی تعداد میں مرحومین پوری دنیا میں، وادی السلام لے لو، وادی برود لے لو، پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں آج مرحومین زمین کے نیچے، آج وہ سب ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے آپ کا کہ آپ کچھ بھیجیں گے، ان کو تحفہ ملے گا، ان کی تکلیف دور ہوگی، اور وہ جب رحمت آئے گی تو وہ لوگ ملینز کی تعداد میں لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو آج کی رات گھڑی مت دیکھو، آج کی رات کل کے آرام کو مت دیکھو، آج کی رات یہ مت سوچو کہ کل مجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، I have to sleep۔ نو، آج کی رات سونے کی رات نہیں، یہ رات 12 گھنٹے، پھر آپ پورا سال، ہول ایئر آپ دعا مانگتے، آپ اللہ کے دروازے کو مارتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، امام بارگاہ جاتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں بولتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ روز اللہ کے دروازے کو نوک کرتے ہو، ایوری ڈے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، ہمارے لیے دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے، میری دعا قبول کر لے۔ آج کی رات اللہ بول رہا میرے بندے آج مانگ لے جو مانگنا ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا یوتھ کو بھی کہ آج آرام کرنے کی رات نہیں، آج جاگنے کی رات ہے۔ جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھ کے میں گوسپ کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے بزنس کی ڈیل کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں کی باتیں کروں بیٹھ کے، جاگنے کا یہ مطلب، میں عورتوں کو بھی بول رہا اس لیے کہ مرد کم بات کرتے، عورت زیادہ بات کرتی، ری یونین کی عورت نہیں کرتی، پھر بھی بول رہا تو عورت زیادہ بات کرتی۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے لوگوں کی باتیں کریں، جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات بیٹھ کے اگر کوئی بات بھی کر رہا، پلیز غور سے سنو، تمہارے سے کوئی بات کر رہا کہ وہ بھائی ایسا کری، وہ مومن ایسا کیا، ان کے گھر میں یہ ہوا، ان کے گھر، جسٹ ٹیل دم آن دیئر فیس کہ آج تو چھوڑ دو یار، منہ پہ بولو، ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ، ڈرو مت، لوگوں سے ڈرو، اللہ سے، امام سے ڈرو۔ آج شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، شیطان پورے پاور کے ساتھ تمہارے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری دعاؤں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے ذہن کو بدلے گا۔ لیکن تم مومن ہو، تم آج کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے اس اللہ سے اور اپنے امام سے رجوع کر۔ بلیو می، اگر میری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پردہ ہے، کرٹن ہے، پردہ ہے سب بنا، میری آنکھ کے سامنے پردہ، دیوار کے پیچھے کیا میں نہیں دیکھا، اگر یہ پردہ ہٹ جائے، یہ پردہ ہٹے تو آپ کو پتا چلے کہ آسمان سے رحمت کیسے آ رہی، نیچے ہمارے گھر پہ رحمت کیسے آ رہی، فرشتے رحمت لے کر کیسے آ رہے۔ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتا چلے۔ اور جب آتے فرشتے، جب میں کسی کی غیبت کرتا، جب میں کسی کی بات کرتا، میں کسی کے جوک کرتا، میں کسی کے ایلیگیشن لگاتا، میں کسی پہ بہتان باندھتا، میں لوگوں کی بات کرتا، تو رحمت دیتے دیتے واپس چلے۔ ڈونٹ لوز یور نائٹ، آج کی رات لوز کرنے کی نہیں ہے دوستو۔ اگر کل خدا نہ خواستہ بیمار ہونے والے ہو، کل پریشانی آنے والی ہے، کوئی کام تمہارا رکنے والا ہے، آج کی رات اللہ سے ساری دعاؤں کو قبول کرا لو۔ آج اللہ بول رہا میرے بندے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، آج رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے۔ تیرا معصومین کا وارث کی رات ہے، تیرا معصومین کے وارث کی رات ہے۔ آج کی رات فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم کی رات ہے۔ آج کی رات یا سار اللہ و ابن سارے کی رات ہے۔ یہ وہ جملے کہ آپ عاشورہ میں اور وارثہ میں پڑھتے ہو، یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اگر یہ رات تم چاہ، کسی کا فیملی پرابلم ہے، کسی کی اولاد نہیں، کسی کا رزق نہیں،
کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی مشکلات ہے، کوئی سکون ختم ہو گیا، یہ ساری چیزیں آج کی رات تم کو عطا ہوگی۔ تم مانگو، مانگنے میں تکلف مت کرو، مانگنے میں ڈرو مت کہ وہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا، اور مانگنا بھی سٹائل سے نہیں مانگنا۔ اللہ کو سٹائل نہیں پسند، اس کے سامنے کیا سٹائل مار رہے یار، اللہ سے سٹائل مت مارو، سٹائل سے کبھی نہیں مانگنا۔ کیسے مانگنا؟ ایسا مانگنا، شرمانا نہیں۔ میں ملینر ہوں، ری یونین میں میری عزت ہے، میں کیسے مانگوں گا ایسے؟ نو، علی سے بڑا کوئی بندہ ہے؟ امام علی کیسے مانگ رہے؟ مولا حسین کیسے مانگتے تھے؟ حسین سے بڑا کون تھا زمین کے اوپر؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے حسین۔ مولا حسین کیسے مانگتے تھے؟ امام علی سے بڑا کوئی ہے؟ کائنات کا مالک ہے علی، زمین اور آسمان کا مالک ہے علی۔ اس بندے کا نام ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق۔ علی اس بندے کا نام جس کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ علی اس بندے کا نام جو خصیم نار و جنہ ہے، جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ علی سر ابراہیم ہے، علی انبیاء کے علوم کا وارث ہے، علی زبور کا دریا ہے، علی انجیل کا ایلیا ہے، علی امام محشر ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی خصیم نار و جنہ ہے، علی دین کا سردار ہے، علی متقین کا امام ہے، علی نیک اماموں کا باپ ہے۔ وہ علی کہ جس نے ہر نبی کی مدد کی پوشیدہ رہ کر، ہمارے رسول کی مدد کی کھلم کھلا رہ کر۔ وہ علی کیسے مانگ رہا اللہ سے؟ آج جب دعائے کمیل میں تم اعمال کرو گے، میں اعمال تو لاسٹ میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے عمل۔ آج میں نے بھی گھڑی نہیں دیکھی کہ کب بیٹھا میں، وہ آپ بتانا کب بیٹھا۔ اس کے بعد وہ امام علی کیسے مانگتے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں؟ زرار کہتا امام علی کا چاہنے والا امیر معاویہ کے دربار میں کہ جب میں جا رہا تھا، کوفے سے نکل رہا تھا تو رات کا اندھیرا تھا، پورا کوفہ سو رہا تھا، پورا کوفہ سو رہا تھا، میں اکیلے جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، کوفے کی چھوٹی چھوٹی میری طرف دیکھو پلیز پلیز، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی، ایسا رو رہا جیسا چھوٹا بچہ روتا، چھوٹا بچہ جیسا روتا نا ماں کے سامنے، ویسا بچہ کوئی۔ میں گھبرا گیا کہ یہ کون رو رہا۔ میں جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز مسجد کوفہ سے آ رہی۔ اس زمانے میں مسجد اتنی بڑی نہیں تھی، مسجد بہت چھوٹی تھی۔ اللہ ہم کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے۔ وہ مسجد میں وہیں پہ امام علی کا گھر ہے۔ اس نے دیکھا، زرار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پورا مسجد اندھیرا ہے، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، پورے مسجد میں ایک چراغ جل رہا، ایک کینڈل جل رہی ہے، ایک کینڈل، پوری مسجد اندھیری ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے پھر بول رہا، داڑھی کو پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور تڑپ کے رو رہا ایسے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ اور کیا کہہ رہا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ بندہ آیا کہ جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کون بول رہا؟ یہ امام علی بول رہا۔ اللہ تیری بارگاہ میں حقیر بندہ ہے۔ دعائے کمیل میں آپ کہتے یا رب جلیل، نہیں بولتے انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین۔ یہ کون بول رہا؟ ہم بولتے آج کی رات بول انا عبدک ذلیل، اے میرے بندے میں ذلیل ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ آج آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، کل ہماری آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ رات کی وجہ سے کتنے رحمت ہماری خبر میں آ گئی۔ یہ رات کی وجہ سے آئندہ سال بلیو می، میری بات پہ ٹرسٹ کرو۔ آج 15 شعبان کی رات میں ری یونین کے اس امام بارگاہ میں میری آخری تقریر ہے، میری لاسٹ اسپیچ ہے اس ٹرپ کی، کہ اس رات کو کیش کرواؤ، کیش کرو۔ یہ رات تم مسجد میں آئے ہو نا آج مغرب کے وقت تو خالی ہاتھ ہے، ایمٹی ہینڈز۔ جب یہاں سے جانا تو یہ جھولی کو بھر کے جانا، یہ مت سمجھو کہ اللہ جھولی میں بھرنے والا نہیں۔ یہ کس سے مانگنا ہے آج کی رات؟ اس امام سے مانگنا، اس امام کا انتظار کی رات ہے۔ ہو سکتا پلیز غور سے، ہو سکتا کل صبح میرے مولا کا ظہور ہو جائے۔ یار ایک آدمی آمین نہیں بولا، اتنی غفلت ہے۔ then how can you say کہ تم امام کا انتظار کر رہے؟ پلیز یار اپنے آپ کو بدلو۔ میری جان، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، بزرگوں کو نہیں بول رہا، سینئر سٹیزن کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا۔
if you don't change yourself, امام کو ہماری پرواہ نہیں. ایک آدمی آمین نہیں بولتا. کل ظہور کا دن ہے, کل میرے مولا کی ظہور کی تاریخ ہے. ظہور امام زمانہ کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بس میں تقریر کو ختم کر رہا. میں آپ سے یہی بول رہا کہ آج کل کی صبح is so important. پھر بول رہا so important تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی. آج کی رات سے لے کے کل کی صبح تک کیا کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اعمال ہوں گے. یہاں پہ مولانا بھی اعمال کرائیں گے, میں بھی کچھ اعمال کراؤں گا. آج سب سے پہلے حدیث قصہ ہوگی, اس کے بعد دعائے کمیل, آج کی رات کی دعائے کمیل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کار پارک میں بیٹھ کے اعمال کرو. جاگنے کے لیے مولانا نے کہا تو کار پارک میں بیٹھنا ہے. نو, میں یوتھ کو بول رہا کار پارک میں آج نہیں بیٹھنا. کار پارک میں بیٹھو گے تو پوری زندگی کار پارک میں بیٹھ جاؤ گے. میں نے کچھ بولا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. میں یوتھ کو بول رہا باہر مت ٹھہرو. آج کی رات باہر کھڑے رہنے کی رات نہیں. آج اللہ تم کو بٹھانا چاہ رہا, تم کھڑے ہوئے ہو. بہت کم سمجھتے یار. اللہ بول رہا آج بیٹھو, ایئر کنڈیشن میں بیٹھو, میرے سے بات کرو. آج اللہ کا ای میل کانٹیکٹ, آج اللہ کا ٹیلی فون نمبر کھلا ہوا ہے. صبح بند ہو جائے گا. جو ٹیلی فون پہ معلوم, دیکھیے میں ایگزامپل دے رہا, یہ نہیں بولنا نمبر کیا ہے. میں ایگزامپل دے رہا, مثال دے رہا, یوتھ کو, بچوں کو دے رہا. آج اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو. ڈائریکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وایا امام زمانہ. ہم ڈائریکٹ کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم وسیلے کے ماننے والے. ڈائریکٹ ماننے والے تو کہیں اور کے ہیں. ہم تو علی والے ہیں. ہم تھرو امام علی مانتے, تھرو مولا حسین مانگیں گے, تھرو چوتھے امام, تھرو بی بی زینب. معصومین تو بہت بڑے ہیں, ہم فضا اور خنبر سے مانگیں گے. فضا اور خنبر سے مانگو تم کو عطا ہوگی. تو آج کی رات باہر بیٹھنا نہیں. آج کی رات دعائے کمیل بیٹھ کے سننا. حدیث قصہ بیٹھ کے سٹارٹ حدیث قصہ سے ہوگا کہ رحمت نازل ہو. ہر آدمی جب کھانا کھا لیا تو باہر کیوں؟ بھوک لگے گی تو باہر جاؤ گے نا. تو یہاں کی جو انتظامیہ مینجمنٹ آپ کو کھانا کھلا رہی. میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. تو کھانا وانا کھا کے, اور آپ کو معلوم آج کھانا بھی 5 کورس میل ہے. ارے کیا یہ بہت کم سمجھتے یار آپ. 7 کورس ہے, مجھے نہیں مانا. 7 کورس میل. اس کے بعد کھانے کے بعد اعمال میں آگے سب بیٹھ جاؤ. لیکن اعمال میں ادھر حدیث, غور سے میری طرف دیکھو, میں ختم پہ کر رہا. اعمال ادھر ہو رہے, وہ حدیث قصہ ایک آدمی پڑھے گا, ہم بیٹھ کے بات نہیں کرنا. آج کی رات جب انٹر ہو اعمال کے لیے, سب اپنے ٹیلی فونز کو پٹ آف کر دو. سارے ٹیلی فونز کو آف کرو. تم کوئی $1 ملین کی ڈیل ٹیلی فون پہ رات میں 10 بجے کرنے والے نہیں ہو. تمہاری ڈیل مسلح پہ €1 ملین کی آج ہوگی. اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے پرابلم سالو ہو جائے تو مسلح پہ بیٹھ کر امام سے بات کرنا, اور بات کر کے اپنے پرابلمز کو بتانا. آج کوئی ٹیلی فون لے کے نیچے نہیں آئے کہ وہ میری بائی کا فون آنے والا, میری اس کا فون آنے والا, اس کا فون آنے والا. نو, آج سارے فون سے امام سے بات کرنا ہے. اونلی امام سے کانٹیکٹ ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں. رات چھوٹی ہے, اعمال زیادہ ہے. حدیث قصہ, پھر اس کے بعد دعائے کمیل. سب بیٹھ کے دعائے کمیل سننا. اور جب یا بولنا یا سریع رضا, تو پہلے معاف کر کے بھی آنا. میں بار بار بول رہا فرسٹ ڈے سے کہ اگر تم معافی کر کے نہیں آؤ گے تو آج تمہارے مسلح پہ تم بیٹھ کر تم معافی مانگو گے تو کوئی فائدہ نہیں. پہلے بندوں کو معاف کرو, پھر بولو اللہ تو راضی ہو جا. آج یقین کرو اگر 14 شعبان کی رات یہ ری یونین کے اس امام بارگاہ میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں, اللہ اگر ہمارا ایک ایک گناہ آج معاف کر دے, یا اللہ آج ہم سے راضی ہو جائے, بلیو می, میری بات پہ بھروسہ کرو, اللہ راضی ہو جائے تو تم زمین پہ نہیں آسمانوں پہ چلے جاؤ گے. اللہ راضی ہو جائے. کمیل کے بعد جو مخصوص دعا ہے, رونے کی دعا, تڑپنے کی دعا, منہ پہ مارنے کی دعا, دعائے مجیر.
آنکھ سے میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے 6 دن، کبھی پڑھوں گا خبر کی پہلی رات، 5 دن پڑھوں گا خبر کی پہلی رات، اور یہ حال رہے گا تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے خبر کی پہلی۔ یہ رات دعائے مجیر منہ پیٹ کے رونے کی رات ہے، مولا علی کی دعا۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ہے، یہ ایکسٹرا آرڈینری نماز ہے آج کی رات کی، 2 رکعت نیمہ شعبان کی نیت کر کے پڑھنا۔ پہلی رکعت میں علم قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الہم اور سورہ قل ھو اللہ احد، فجر کی نماز کی طرح۔ اگر سورہ قل یا ایھا الکافرون نہیں آتا تو قل واللہ پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں، مستحب نماز، ایک مرتبہ، پھر بی بی کی تسبیح پڑھنا۔ اس کے بعد میں اعمال شروع کراؤں۔ کون سے اعمال کریں گے؟ سب سے پہلے جو کریں گے وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے، یہ بول کے پڑھیں گے کہ اللہ آج کی رات صحت کے ساتھ تو مصلی پہ لا لیا مجھے، اس کا شکر ادا، سال بھر کا شکریہ۔ پھر آج کی رات امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہدیہ میت، اس لیے کہ آج شب برات ہے، سارے مرحومین ہمارا انتظار کر رہے ہیں، 2 رکعت ہدیہ میت کی نماز پڑھیں گے۔ یہ ایک نماز چھٹے امام سے روایت کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے مرحومین کے، جس مرحومین کے لیے پڑھا، ان مرحومین کی قبر پہ 70,000 رحمت کے فرشتے بھیجے گا۔ آپ سوچو کتنی بڑی نماز ہے یہ نماز۔ اس کے بعد مغفرت والدین پڑھنا، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے، میری طرف تو بالکل آخری حصے میں ہوں، اگر آپ یہ چاہتے کہ آج کی رات 1,24,000 نبیوں سے، رسولوں سے، انبیاء سے ہاتھ ملانا چاہتے، نبی آدم سے لے کے رسول تک ہر نبی سے ہاتھ ملانا چاہتے، تو کیا کرنا؟ زیارت امام حسین پڑھنا۔ آج کربلا کی سب سے بڑی مخصوصی ہے، کربلا کی 3 مخصوصی ہے، 40، عرفہ اور نیمہ شعبان۔ عاشورہ مخصوصی نہیں، ہر دن مخصوصی ہے کربلا کی، لیکن آج لاکھوں لوگ مولا کے حسین کے روضے میں رہتے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اینڈ آپ لوگ لکی، اس امام بارگاہ کے لوگ لکی۔ میں نے عورتوں میں بھی دیکھا، مردوں میں بھی دیکھا کہ مردوں میں بھی نیچے مولا حسین کی ذریعہ مبارک ہے، بالکل کربلا کی ذریعہ کی ریپلیکا، عورتوں میں بھی۔ جشن کے بعد سب جاؤ وہاں پہ ذریعہ کے اوپر، کھانا ہے، فکر مت کرو، جاؤ اور جا کر 4 جملے مولا حسین کے۔ آج 1,24,000 نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک، تم یہ چاہتے کہ نبی سے ہاتھ ملانا، تو آج کی رات مولا حسین کی زیارت پڑھیں گے ہم آخری میں، جا کر مولا حسین کی ذریعے پہ 4 جملے بولنا، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین۔ ایسا نہیں سلام حسین والا علی ابن حسین بولے باہر آ گئے، نو، اپنی منہ کو، اپنی ذریعہ کو لگاؤ، چومو، پیار کرو، دعا مانگ کے آؤ، حسین کا واسطہ دے کے مانگو، تصور کرو، یہ جملہ بولو کہ آج نیمہ شعبان ہے، آج دعاؤں کے قبولیت کی رات ہے، اللہ آئندہ 15 شعبان ہم کربلا میں رہیں انشاءاللہ۔ اتنی آہستہ زیارت حسین ابن علی کے لیے جلد سے جلد ایک بآواز بلند صلوات پڑھو۔ زیارت امام حسین، اس کے بعد ایک ایسی نماز پڑھیں گے آج کہ جس کو بولتے، جس نماز کے بارے میں بولتے یہ سونے کی کان ہے۔ آپ لوگ افریقہ میں رہتے، افریقہ میں تو گولڈ کی مائنز بہت ہیں، انگولا میں، پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ میں ڈائمنڈز کی مائن سمجھتے ہیں نا، سونے کی کان آپ نہیں سمجھے گے تو ہم انڈین تھوڑی سمجھیں گے، گولڈ کی مائن۔ میں آج آپ کو 15 شعبان کا ایک تحفہ دے رہا ہوں، 6 دن کا تحفہ۔ I'm really thankful to you all، میں یہاں کے مینجمنٹ کا آپ سب کا بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ 6 دن مسلسل مومنین آئے اور سنے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ، سونے کی کان کی آج ایک نماز ہے، گولڈ کی مائن۔ یہ وہ نماز ہے، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، اللہ کا رسول بول رہا، اللہ کا رسول کیا بول رہے؟
اپنے ہاتھوں کو جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے شولڈر پہ رکھا، رکھ کے کہا کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو یہ نماز پڑھے گا، اگر اس کی حاجات، اس کی دعائیں، یہ ستارے جو ہے نا آسمان پہ سٹارز، یہ جو کاؤنٹلیس ہے، ستاروں کے برابر بھی اگر اس کی حاجات ہوں گی، یا پانی کے خطروں کے برابر بھی اس کی حاجات ہوں گی، تو اللہ وہ مصلی سے اٹھے گا نہیں اور کھل جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں مدغاسکر میں تھا. آپ کو بتاؤں یہ واقعہ پوچھ لینا مدغاسکر میں سب سے. میں پہنچا، جب میں پہنچا تو پتہ چلا 2 دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے امیر آدمی کا، میں نام نہیں لوں گا ان کے بیٹا کڈنیپ ہو گیا. وہاں پہ کڈنیپنگ بہت کامن ہے، آپ تو بہتر جانتے. مجھے نہیں معلوم کڈنیپنگ. میں نے ممبر سے کڈنیپنگ کے خلاف بولنا شروع کیا کہ یہ دعا پڑھو کڈنیپنگ سے بچو گے، اس سے بچو گے. بعد میں نے کہا کہ بھائی کہیں یہ کڈنیپرز مجھے نہ کڈنیپ کر لیں. تو لوگوں نے کہا مولانا وہ لوگ پیسے والوں کو کرتے، آپ کنگلے ہیں، آپ کو نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ایک لڑکے کی ماں میرے پاس آئی، میں نام نہیں بولتا. شی کیم ٹو مائی روم، میرے فلیٹ پہ آئی. امام برگا کے ساتھی جو فلیٹ ہے، میں وہیں ٹھہرا ہوا تھا مدغاسکر تنا میں. وہ آئی، ماں 26 سال کا بچہ، جوان بچہ، 20-22 دن ہو گئے، نو نیوز. رو رہی تھی. لازم ہے کہا کہ مولانا وہ اعمال کرو. پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں یہ عمل کراتا ہوں. یوٹیوب پہ دیکھ لینا، خالی نماز جعفر طیار زیادت عاشورہ عالم، پورا لندن کا، امریکہ کا، انڈیا کا، گلف کا، ہر جگہ کے عمل آ جائیں گے. اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری مجلس وہاں ہوتی تھی 7:30 8 o'clock سے 9 o'clock. میں نے کہا مجلس کے بعد آؤں گا. آپ غور سے سنو، 40-50 لوگوں کو آپ بلا لینا. اکیلے نہیں کراتا ہوں، 40-50 کو بلا لو. رونے والوں کو بلانا، خالی بیٹھ کے ایسا سننے والوں کو نہیں بلانا، عزاداری کرنے والوں کو بلانا. تو کہا ٹھیک ہے. اب سنو، نیکسٹ ڈے میں گیا، ان کے پاس 40 لوگ 50 لوگ تھے، فیملیز تھی پوری. میں نے نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ 1 گھنٹے کا یہ پروسیجر ہے، 1 گھنٹے کا عمل ہے، کرایا. آپ بلیو کرو، ممبر سے بول رہا، پوچھ لینا. 1 گھنٹہ خوب گریا ہوئی، خوب میں جب زیارت پڑھاتا ہوں تو تھوڑا لمبا لیتا ہوں. ایون لیسٹر میں نے پڑھا ہے، لندن میں بستان زہرا میں پڑھا. مولانا موجود ہے، پوچھو آپ، لیسٹر کے اعمال میں کرا. 2 سال جب میں پڑھا وہاں پہ بھی کرا. تو مانچسٹر میں بھی کروایا. 1 گھنٹہ اعمال ہوئے. بلیو می، 11:30 بجے اعمال ختم ہوئے. بہت گریا ہوا، مصائب کربلا، مصائب مولا حسین پہ. رونے والے تھے، عزادار تھے. نماز اور ہاتھ اٹھا کے سب دعا، ہاتھ اٹھا کے دعا. گھر میں ہوئی. 24 گھنٹے کے اندر بچہ دوسرے دن رہا ہو گیا. 24 گھنٹے کے اندر پورے مدغاسکر میں دھوم ہو گئی. جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے مونس بھائی مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا کہ مولانا اب تو یہ نہیں چلے گا، آپ نے گھر پہ کرایا، اب مسجد میں کراؤ. پھر سیٹرڈے نائٹ یہ پورے اعمال یوٹیوب پہ موجود ہے. مدغاسکر کی مسجد کی جو بھائی مسجد میں یہ اعمال جو میں کرایا موجود ہے. پھر سیٹرڈے کے دن مسجد میں کرائے، مدغاسکر کی مسجد، پوری مسجد رات میں بھری ہوئی. 1,500-2,000 آدمی، عورت مرد لڑکی لڑکا سب بیٹھے. اعمال مجلس کے بعد تھوڑا گیپ ہوا، پھر اوپر اعمال. 4 آدمی 4 سال 5 سال کے پرابلمز سالو ہو گئے. یہ میرا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں. نماز جعفر طیار کی برکت ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اور زیارت عاشورہ. آج وہی اعمال، آج کی رات نماز جعفر طیار مخصوص اعمال ہیں یہاں کے، آج کی رات کے. ہو سکتا پہلے آپ نے نہیں کیا ہو یا کیا. آج کی رات یہ نماز 20 منٹ کی نماز، سب سے زیادہ ریکمینڈڈ پریئر، میرا ایک جملہ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، سب سے زیادہ جس نماز کے لیے شیعہ فقہ میں زور دیا گیا وہ یہ نماز ہے کہ تمہارے لیے پہاڑ سمجھتے ہو،
پہاڑ اگر تمہارے سامنے آئے، یہاں پہ تو اتنے خوبصورت پہاڑ تمہارے سامنے آ جائے، تمہاری دعا قبول نہ ہو، یہ نماز پڑھو۔ ہر ناممکن جو میں نے ایئرپورٹ پہ بولا تھا، ہر امپاسبل پاسبل ہوتا یہ رات کو، لیکن کہاں سے بولنا؟ یہاں سے نہیں، یہاں سے بولنا، خاموش نہیں رہنا، خالی جلدی جلدی نماز پڑھو۔ یہ 20-25 منٹ کی نماز، انشاءاللہ میں یہ نماز پڑھاؤں گا، اس کے بعد ہم زیارت امام حسین پڑھیں گے۔ آخری زیارت امام حسین، میں زیارت مولا حسین آدھا گھنٹے میں پڑھاتا ہوں، میں 5 منٹ میں نہیں پڑھاتا، ایسا نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ حسین کی زیارت روتے ہوئے پڑھنا ہے، آنسو نکلے گا، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اگر حسین پہ کوئی نہیں روئے تو وہ زندگی تمام روئے گا، لیکن جو حسین پہ روتا ہے وہ زندگی تمام نہیں روتا۔ آج کی رات مولا حسین کی رات ہے۔